بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق میں حضرت ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در اقدس میں موجود تھے، اپنے گھر میں اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ جس طرح بھائی اپنی بہن کے گھر میں چلا جاتا ہے، ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی ہمشیرہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور سرکار کی زوجہ کے متعلق رب ذوالجلال قرآن میں ایمان والوں کو یہ اصول دیتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ غیب کی خبر دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، ان سے زیادہ قریب ہیں، اور آپ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں تو بالیقین جو ان ازواج مطہرات کے بھائی ہیں وہ اہل ایمان کے ماموں بنتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی نسبت سے اہل ایمان کے ماموں ہیں، اور پوری امت آپ کو خال المؤمنین کے اس لقب سے یاد کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک چارپائی کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ میاں اور بیوی آپس میں گفتگو میں مصروف ہیں، تو آپ نے محسوس کیا کہ شاید میرا یہاں رکنا یہ مناسب نہ ہو، یہ خلاف ادب ہو، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس مڑنے لگے۔ جب آپ واپس مڑے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک لیا، آواز دی اور ارشاد فرمایا، یا معاویہ ارجع، یا معاویہ آپ واپس لوٹ آئیں، باہر نہ جائیں، اب آ چکے ہیں تو میرے قریب آ جائیں۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب احباب ذی وقار ذرا بیٹھنے کی ترتیب دیکھیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں، اور آپ کی دائیں جانب آپ کے برادر نسبتی، آپ کی زوجہ کے سگے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی بائیں جانب آپ کی زوجہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی ہمشیرہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور درمیان میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پروسوک انداز میں، بڑے ہی اعتماد کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، واللہ انی لارجو ان اکون انا وانت وہذہ فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، میں اللہ کی رحمت پہ یہ امید رکھتا ہوں کہ میں، آپ اور یہ، یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ اسی طرح جنت میں ہوں گے، اور تدیر الکأس بیننا، ہمیں جام پیش کیے جا رہے ہوں گے، وہ جام کبھی مجھے دیا جائے گا، کبھی آپ کو دیا جائے گا، کبھی آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کی عطا سے مستقبل میں ہونے والے احوال سے بھی باخبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی ایک عظمت کا، اپنے اسی ایک انداز کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا
کہ میں، آپ اور آپ کی ہمشیرہ، ہم تینوں جنت میں ہوں گے۔ اور انداز کیسا ہے؟ تدیر الکأس بیننا، ہمارے درمیان جام کا دور چلے گا، ہمیں کوثر و سلسبیل کا خوبصورت پانی پیش کیا جائے گا، ہمیں جنت کی نہروں میں بہتا ہوا جو اصل مصفہ ہے، پکیزہ شہد ہے، وہ پیش کیا جائے گا، دودھ پیش کیا جائے گا، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا بھی رہے ہوں گے اور جام بھی پی رہے ہوں گے۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ مبنی برحق ہے، وہ سچ ہے، اور انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ہوں گے۔ آئیے آقا کی باتوں پہ یقین رکھتے ہوئے محبوب کے جمیع صحابہ سے محبت کریں۔ انشاءاللہ جب ہماری سب سے محبت ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں یہ منظر دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام جنت کا پانی نوش فرما رہے ہیں، اور آپ کے دائیں بائیں آپ کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے دائیں بائیں حضرت صدیق و عمر عثمان و علی ہیں، سعد و سعید ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، ابو ذر ابو موسیٰ ہیں، اور ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ دعا کیجئے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے آقا کی عظمت اور اپنے آقا کی ہر نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔